حالات کی نزاکت کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ پڑھے لکھے طبقے سے میں گزارش کر رہا ہوں۔ روم کی فوج یعنی اس وقت کی سپر پاور طاقت مسلمانوں کو کچلنے کے لیے لاکھوں فوج جمع کر چکی ہے۔ توجہ کریں، یہ جو کہا جاتا ہے نا مولانا حالات خراب ہے، تھوڑا چپ ہو جاؤ آپ لوگ، مسلک کی بات نہ کرو، حالات اچھے نہیں۔ میں نے کہا برے حالات ہی میں مسلک کی جنگ لڑی گئی۔ پہلی جنگ برے حالات ہی میں لڑی گئی ہے، اور ہمیشہ برے حالات ہی میں بڑے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں۔ توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں حالات اچھے نہیں، ذرا چپ ہو جاؤ، مسلک کی بولی نہ بولو۔ ہم نے کہا جنہیں چپ ہونا، واللہ مسلک کی ایک دن کی زندگی بد مسلکی کی کروڑوں دن کی زندگی سے بہتر ہے۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ لعنت ہے اس زندگی پر جو مسلک کو چھوڑ کر، یہ بات یاد رکھیے، توجہ کریں۔ وقت کی سپر پاور جسے رومیوں کی حکومت کہتے ہیں، تھوڑا سا سنجیدگی کا مال، تھوڑا چلم چاٹ نہ کریں، بہت اچھے سے سنیں آپ لوگ، آنے والوں کو آنے دے، جانے والوں کو، یہ بہت اہم نکتے کی بات کریں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یوٹیوب پر بیٹھ کر جو نابالغ محققین مسلک کو منہ چڑھا رہے ہیں ان کو بات سمجھ میں ہے، وہ تو نہیں سمجھیں گے کیونکہ وہ تو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، کم سے کم بھولی بھالی ہماری عوام سمجھ جائے، ہماری پبلک سمجھ جائے۔ توجہ کریں آپ، غور کیجئے، آج کہاں جا رہے ہیں؟ سب مل کے رہو، مسلک کوئی چیز نہیں، مسلک، اور اس کے بعد مسلک کی بات کرنے والوں کو متشدد کہا جاتا ہے، فرقہ پرست کہا جاتا ہے۔ اللہ ٹھیک ہے، یہ ٹائٹل 1000 مرتبہ ہمیں قبول ہے، اس لیے کہ یہ کام صدیق اکبر نے بھی کیا ہے، یہ کام امام حسین نے بھی کیا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، صدیق اکبر اور امام حسین کے بیچ میں جس نے مسلک کی جنگ لڑی ہے اسے مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کریم۔ جنگ نہروان کیا تھا؟ جنگ نہروان کیا تھا؟ یہ بھی مسلک کی جنگ۔ تھوڑی بات تھوڑی بہت اہم بات کر رہا ہوں، تھوڑی ایک بار درشی۔ اصل میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا، آپ کی جیسے توجہ ہوتی ہے پھر اسی طرح بات ہو جاتی۔ میں تو سبق سنانے آتا ہوں، آدمی جب یاد کر کے آتا ہے نا تو آپ کچھ بھی کرتے رہے وہ سناتا ہی رہے گا، عرفانی روحانی حقانی تقریر رٹ کر، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں بہت چھوٹا سا طالب علم، میں نے ابھی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کی ہے، ویسے میرا قوت حافظہ اتنا مضبوط نہیں کہ میں روحانی حقانی عرفانی تقریر یاد کر۔ اگر یہی یاد کرنے کی بات ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کرے میں قرآن حفظ کرتا، کتاب حفظ کرنے کی بجائے۔ لیکن تھوڑی توجہ آپ، لوگ کہتے ہیں حالات اچھے نہیں، مسلک کی بات بند کر، صرف مسلمان بات۔ میں نے کہا رومی امپائر، اللہ اکبر، روم کی حکومت کیا کر رہی تھی؟ لاکھوں کی فوج جمع کر چکی، لاکھوں کی فوج، مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا ہم رومیوں سے بعد میں لڑیں گے۔ توجہ دیکھ رہے ہیں، ہم رومیوں سے بعد پہلے لشکر روانہ ہوگا اس وقت مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے، منکر ختم نبوت سے، مانعین زکات، زکات کے منکرین سے لڑنے کے لیے، مرتدین سے لڑنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ پھر جس محاذ پر جائے گا رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، یعنی سارے محاذ پر ایک ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ کسی نے کہا، بلکہ وہ کسی اور کون تھا میں آپ کو بتاؤں وہ کون تھا کہنے والا، دھیان سے سنو، سیدنا فاروق اعظم تھے، فاروق اعظم، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، جانشین رسول دوم، رسول اللہ کے دوسرے جانشین۔ صدیق اکبر سے کہا صدیق اکبر آپ اتنے محاذ پر ایک ساتھ جنگ کریں گے مدینہ خالی ہو جائے گا، مدینہ خالی ہو جائے گا، رومیوں سے لڑ رہے ہیں ایک ساتھ، اسی وقت مسلمہ کذاب سے، منکر ختم نبوت سے بھی لڑ رہے ہیں، اسی کے ساتھ زکات کے منکروں سے بھی لڑ رہے ہیں، اسی کے ساتھ مرتدین سے بھی لڑ رہے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے صدیق اکبر کتنے نرم دل انسان تھے، رقیق القلب تھے، صحابہ میں سب سے نرم دل آدمی ابو بکر صدیق، ان سے بڑا نرم دل کوئی نہیں، لیکن نرم دل اپنوں کے لیے ہونا یہ مومن ہے، اور مسلک کے باغیوں کے معاملے میں نرم دل ہونا یہ مومن کی صفت نہیں، یہ نامردوں کی صفت ہے۔
صدیق اکبر اپنوں کے لیے نرم دل تھے. سیدنا فاروق اعظم نے جب کہا اے مسلمانوں کے خلیفہ، روم کی حکومت، مانعین زکات، منکرین ختم نبوت، مرتدین سب سے ایک ساتھ جنگ کرو گے، مدینہ خالی ہو جائے گا، کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ اب صدیق اکبر کو غصہ آیا. کس پہ؟ فاروق اعظم. فاروق اعظم تو اچھا مشورہ دے رہے تھے، اچھی نیت تھی، یہ سیٹوں کی طرح یہ گندگی کی بات وہاں نہیں تھی. وہ تو فاروق اعظم جیسا دین کا دائی کون ہو سکتا ہے؟ اپنے زمانے کا سید الموحدین، توحید ڈائریکٹ رسول اللہ سے سیکھنے والی ہستی، دین ڈائریکٹ رسول اللہ سے، لیکن دور اندیشی کو سامنے رکھ کر کہا اے مسلمانوں کے خلیفہ، چاروں محاذ پہ جنگ مت کیجئے، مدینہ تنہا ہو جائے گا، کیا بنے گا؟ صدیق اکبر کو غصہ آیا اور کہا عمر، اسلام لانے سے پہلے بڑا بہادر تھا تو، اور اسلام لانے کے بعد تو بزدل ہو گیا. یہ صدیق اکبر کا تم بزدل ہو گئے ایمان لانے کے بعد. امیر المومنین میں بزدل نہیں ہوا، میں تو خیر خائی کے لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ مسلمانوں کا کیا بنے گا، مدینہ خالی ہو جائے گا. اب صدیق اکبر کے تیور اتنے نرم دل آدمی کو مذہب کے معاملے میں جس نے سخت کیا تھا وہ کیا تھی پتہ ہے؟ کیا تھی؟ رسول اللہ کی تربیت تھی. غار ثور میں چھپنے نہیں گئے تھے، غار ثور میں اپنے بعد اپنا جانشین تیار کرنے گئے تاکہ جب سب لوگ اپنے اپنے انداز سے بات کریں گے تو میرا ابو بکر ایک قائد کی حیثیت سے گفتگو کرے گا، نبی کے جانشین کی حیثیت سے گفتگو کرے گا، ورنہ نبی کو چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے جو گھر سے نکل آئے اور کافر ان کو دیکھ نہ سکے تو وہ اگر مکمل مدینہ شریف چلے جائے تو ان کو کون دیکھ سکتا تھا؟ وہاں چھپنا نہیں تھا، وہاں اپنے جانے کے بعد کسی کو اپنا جانشین تیار کرنا تھا. اور جانشین کیسے تیار کیا؟ اپنے دل کی تجلی صدیق کے دل پہ ڈالی. صدیق اکبر نے کہا عمر، اسلام لانے سے پہلے بڑے بہادر تھے، اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گئے. امیر المومنین مدینے کی تنہائی کی ستاتی ہے، شہر رسول کی تنہائی ستاتی ہے. تو صدیق اکبر نے فرمایا عمر سن لو، اگر مدینے والوں کے بچوں کو جنگل کے درندے اٹھا کر لے جائیں تو بچوں کو درندوں کا اٹھا کر لے جانا تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ختم نبوت کا کوئی انکار کر کے زندہ رہے ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اسلام کے چادر میں کوئی شب کو مارے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ابو بکر کی ران کو جنگل کے درندے نوچ نوچ کر کھائے، میں اپنا گوشت تو نچوا سکتا ہوں لیکن عقیدے میں حملہ ہو، میں جان بچانے کے لیے عقیدے کو آگ نہیں لگا سکتا. میں تمام محاذ پہ جنگ کروں گا، ایک ساتھ جنگ کروں گا. اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اللہ ہماری امداد کرے گا. اور یہ بات بھی جوانوں تمہیں بتا دوں، پھر روم پر بھی حملہ ہوا، روم کا جواب بھی دیا گیا، مانعین زکات یعنی زکات کے منکروں کا جواب بھی دیا گیا، مرتدین سے بھی لڑا گیا، اور مسلمہ کذاب سے بھی جنگ کی گئی. اب مسلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی وہ مسلک کی جنگ کی شان سے ہو رہی تھی. صحابہ کرام نے صدیق اکبر کو کہا اے ابو بکر یہ بتائیے کہ جو لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ چلے گئے ہیں تو وہ تو ہماری طرح داڑھی رکھے ہوئے، کیونکہ ہم ہی میں سے ٹوٹ کر کے گئے ہیں، ہماری طرح داڑھی ہے، ہماری طرح سر پہ امامہ ہے، جیسے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. تو اب ہم کیسے پہچانیں کہ یہ ختم نبوت کا غدار ہے یا ختم نبوت کا وفادار ہے؟ کیسے پہچانیں؟ وہ صدیق اکبر نے کہا اگر پہچاننے میں شبہ ہو تو میں تمہیں ایک علامتی نشان دیتا ہوں جس کو انگلش میں لوگ کوڈ ورڈ کہتے ہیں. کیا تھا وہ کوڈ ورڈ؟ کیا تھا؟ کیا تھا؟ کہا کہ جب تمہیں شبہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا ختم نبوت کا غدار ہے تو تم کہنا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ. یا محمدہ کے جواب میں جو یا محمدہ کہے سمجھنا یہ ختم نبوت کا وفادار ہے. اور اگر یا محمدہ کے جواب میں یا محمدہ
محمدہ نہیں کہے سمجھنا یہ ختم نبوت کا غدار ہے، کافر ہو چکا ہے۔ یا محمدہ کا مطلب کیا؟ علماء موجود ہے، دستار بندی کا جلسہ ہے۔ یا حرف ندا، حرف ندا کے بعد محمد منادا، اور منادا پہ جب مد آ جائے تو مدد کا فائدہ دیتا ہے۔ تب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے۔ رسول اللہ مدینے میں ہے، جنگ لڑی جا رہی ہے یمامہ مصر زمین پر، حضور مدینے میں، جنگ ہو رہی ہے یمامہ میں، حضور زمین کے اوپر نہیں ہے ظاہری حیات میں، حضور پردہ فرما چکے ہیں۔ پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر یمن میں نعرہ لگوا رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ تو فرمائے، اور کیا کہا؟ جو اس کے بدلے میں کہا یا محمدہ، تو تم کیا کہنا؟ اپنا مان لینا۔ اور اگر یا محمدہ کے بدلے میں یا محمدہ نہ کہے تو پھر اس کو اس کی جگہ پہنچا دینا جہاں اس کا وہ حقدار ہے۔ جو جہاں کا حقدار ہے پھر اس کو وہاں پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ اور جنگ ہوئی، بتائیں کتنی بڑی قربانی دی مسلک کی جنگ میں صحابہ نے۔ کیا کہتے بکتے ہو؟ تمہیں مفت میں اسلام مل گیا تو تمہیں مسلک اور دین سے نفرت ہو رہی؟ آدھا تیتر آدھا بٹے، زہر اور حلوہ سب ملانا چاہتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے جب مسلک کی جنگ کی ہے، بتائے 700 حافظ قرآن صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ 700۔ دوسرے صحابہ تو ہزاروں تھے، صرف حفاظ حافظ صحابہ 700۔ اب پتائیں مسلمہ صحابہ کو کیسے مارتا تھا، کیسے مرواتا تھا؟ پہلے ہاتھ کاٹتا اور کہتا بولو میں نبی ہوں۔ صحابہ کہتے ہوا خاتم النبیین، آخری نبی تو آمینہ کا لال ہے۔ دوسرا ہاتھ کاٹا اور کہتا بولو میں نبی ہوں، کہتے کہ نبی تو آخری نبی تو آمینہ کا لال ہے۔ اس کے بعد آنکھ نکالتا آنکھ اور بولتا کہ بولو میں نبی ہوں۔ یہ صحابہ کی یہ جو چھوکرے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے صحابہ کو گالیاں دیتے بک بک کرتے ہیں کہ نبی کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے تو تیرا باپ گیا تھا یمامہ میں لڑنے کے لیے۔ ہم اس طرح غصے سے بات کرنا نہیں چاہتے، لیکن صحابہ کی عظمت پر ایسے بھوکتے ہو کہ وہ تو مرتد، اگر معاذ اللہ وہ مرتد ہوئے تھے تو دین بچانے کون گیا تھا؟ مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے۔ اور کیا سمجھتے ہو؟ ارے تم سے تو تمہارا داماد نہیں چھوٹتا۔ ان لوگوں نے دنیا چھوڑی ہے، دنیا ہاتھ کٹا کر محمد رسول اللہ پڑھنا آسان ہے، آنکھ نکلوا کر محمد رسول اللہ پڑھنا آسان ہے، زبان کٹا کر محمد رسول اللہ کے اشارے کرنا آسان ہے، ہونٹ کٹا کے محمد رسول اللہ کے اشارہ کرنا آسان ہے۔ جب صحابہ کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، پیر کاٹ دیے جاتے، آنکھ نکال لی جاتی، ہونٹ اور زبان کاٹ دی جاتی، پھر بھی صحابہ کہتے اشاروں سے ہوا خاتم النبی جی، ہوا خاتم النبی جی۔ اور جھوٹے تو نبی نہیں ہے، آمینہ کا لال یہ آخری نبی ہے، ان کے سوا کوئی آخری نبی نہیں ہو سکتا۔ اینڈ کس پر کیا جاتا پتہ ہے؟ اینڈ صحابہ کرام کے لیے بڑی بڑی تیل کی کڑھائیاں تیار کی گئی تھی، تیل کی کڑھائیاں۔ ان تیل کی کڑھائیوں میں جلتے ہوئے صحابہ کو ڈال دیا جاتا، کہا بولو میں نبی ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں مر جائیں گے لیکن نہیں کہیں گے، اور وہ ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ اس وقت کون کام آیا؟ اب وہ بھی سن، یہ بھی سن، رافضیوں کی بولی سن کر کے پھسلنے والے بھائیوں سے میری گزارش ہے، اس وقت کون کام آیا وہ بھی سن۔ اس وقت کام آنے والی شخصیت حضرت وحشی کی تھی۔ وحشی، یہ وحشی کون تھے؟ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو، اور حضور نے ان کو معاف کیا تھا۔ یہ بھی میرے آقا کا اخلاق ہے، چچا کے قاتل کو معاف کیا۔ یہاں تو آنگن میں بکری پیشاب کر دے تو معاف نہیں کرتے، ہندوستان میں جتنے مقدمے مسلمانوں پہ چل رہے ہیں کسی قوم کے نہیں۔ کورٹوں میں سب سے زیادہ تمہارے پیسے ضائع ہوئے، چھوٹی چھوٹی چیز پہ مرڈر کر دیتے ہو، مرڈر کرنے والا اندر چلا جاتا ہے، جس کا مرڈر ہوتا ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے، کیس لڑتے لڑتے تمہارے پیسے برباد ہوتے ہیں، امیر سے غریب ہو جاتا ہے۔ کیس کرنے پیدا ہوئے تھے،
ایک مسلمان وہ تھا جو دوسرے مسلمان پر اپنی جان قربان کر دیتا تھا. ایک مسلمان تھا دوسرے مسلمان کو بھوکا دیکھتا تھا تو اپنے بچوں کو پانی پلا کے سلا کر کے دوسرے مسلمان کو کھلاتا تھا. اور آج کیا ہو گیا؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہاتھ کی مہندی نہیں چھوٹی، بیوی شوہر پہ کیس کر رہی ہے. دین کہاں ہے؟ مذہب کہاں ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. یہ صحابہ تھے. لیکن اقبال کہتے ہیں مت آئے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے سخی. توجہ کرو، سب سے چہیتے چچا امیر حمزہ کا قاتل وحشی. فتح مکہ کے دن حضور نے کہا تھا وحشی جہاں دکھے اسے قتل کر دینا. وحشی کو لوگوں نے کہا وحشی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ اسی طرح حضور کا نام لیتے ہیں، محمد صرف کہنے میں ہمیں اچھا نہیں لگتا، بلکہ لفظ محمد کہنے سے پہلے بھی رونگٹے کانپتے ہیں کہ اتنی گندی زبان سے اتنا پاکیزہ نام کیسے لے سکتا ہوں. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادب دھولوں. تو ایک مرتبہ بھی میری زبان اس کی حقدار نہیں ہے کہ نام محمد کہہ سکے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد. کیا ہوا میرے بھائیوں؟ فتح مکہ کے دن کہا وحشی جہاں نظر آئے میرے چچا کا قاتل ہے اسے قتل کر دیا جائے. وحشی کو خبر ہوئی کہ آقا نے اعلان کیا کہ وحشی جہاں دکھے اسے قتل کر دو، یعنی وحشی کا نام بلیک لسٹ میں تھا. وحشی کو خبر ہوئی، بہادر آدمی تھا، حبشی غلام تھا. آیا حضور بیٹھے ہوئے تھے صحن کعبہ میں، کعبے کے صحن میں گردن جھکائے حضور بیٹھے تھے. ایسے میں آیا حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگا اے محمد، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے معاف نہیں کر سکتے آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ سرکار نے نظر اٹھا کے دیکھا، کہا کون ہے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وحشی ہوں، حمزہ کا قاتل. آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے. میرے نبی نے فرمایا تجھے معاف کر دوں گا. معاف کر دیا، ایک شرط ہے کلمہ پڑھ لے میں تجھے معاف کر دوں. چچا کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں. وحشی وحشی تھا. وحشی نے کہا اچھا میں کلمہ پڑھ لوں گا آپ مجھے معاف کر دیں گے، لیکن سنا ہے کہ آپ کا اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ معاف کر دیں گے. اگر آپ کے اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا تو حضور نے مسکرا کر کہا ایسا نہیں ہوگا، میں نے معاف کیا تو میرا اللہ بھی معاف کرے گا. کہا اگر آپ کا اللہ معاف نہ کرے تو آپ کی محبت کی وجہ سے. حضور نے فرمایا ہائے ہائے، صوفیہ کہتے ہیں اللہ اکبر، ایسا نہیں ہوگا کہ میں معاف کروں اور اللہ معاف نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن اگر تیرا گمان یہ ہے کہ میں معاف کروں اللہ معاف نہ کرے گا تو وحشی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک جنت میں جاؤں گا نہیں جب تک کہ تجھے بھی اپنے ساتھ نہ لے گا. ہے کوئی کائنات میں ہے کوئی ایسا؟ چچا کے قاتل کے ساتھ کوئی ایسا ہے؟ معاف بھی معاف بھی. اور پھر کہا وحشی ادھر اب وحشی نے کلمہ پڑھا، رونے لگے میں نے بہت اچھے آدمی کو قتل کر دیا. سرکار نے میں ادھر میرے پاس بیٹھا، اپنے پاس بیٹھا، کہا مجھے بتا تو نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا؟ اور جیسے جیسے مارا تھا پوری داستان بتائی. ایسے مارا تھا آپ کے چچا کسی کو مارنے کے لیے جھکے تھے تو زرہ ہٹ گئی تھی اور پیٹ کا حصہ ننگا ہو گیا تھا تو میں نے جو ہے وہ مار دیا تھا اور مارنے کے بعد گرا دیا تھا. پھر وہ گرے تو میں نے مجھ پہ حملہ کیا تو میں نے دوسرا بھی حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا. پھر ایک عورت کو بلایا جس عورت کے ساتھ میرا معاہدہ تھا، اس عورت نے سینہ چیرا، سینہ چیر کر کے
نکال کر کے کلیجہ نکالا، کلیجہ نکال کر کے اس کو کچا چبایا، چبا کر کے تھوکا، انگلیاں کاٹی، ہونٹ کاٹے، زبان کاٹی، کان کاٹے، اور اس کو سوئی دھاگے کے ذریعے پیرو کر کے گلے کا ہار بنا کر اپنی منت کے مطابق پہنا۔ لیکن یہ بھی تاریخ ہے فتح مکہ کی، وحشی کو بھی معاف کیا، جس خاتون نے کلیجہ چبایا تھا اس کو بھی معاف کیا۔ لیکن بس اتنا کہا، وحشی اب تو میرے سامنے مت آنا، میں نے تجھے معاف تو کر دیا مگر تو میرے سامنے مت آنا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ آقا نے فرمایا جب تو میرے سامنے آئے گا میرے چچا کا وہ شہادت کا منظر میرے سامنے آئے گا، اس لیے تم آیا کرنا لیکن میرے سامنے نہ آنا۔ آقا نے معاف کیا، آقا نے معاف کیا۔ اب وہ وحشی حضور نے معاف کیا، پوری زندگی بے چین رہتے۔ میں نے حمزہ کو، حضور کے چچا کو شہید کیا، حضور کے چچا کے ہونٹ میری وجہ سے کاٹے گئے، سینہ کاٹا گیا، کلیجہ چبایا گیا، میں وجہ بنا۔ تمنا کرتے تھے کوئی ایسا کام کر لوں جس سے حضور مسکرا دیں، کوئی ایسا کام کر لوں جس سے حضور خوش ہو جائیں، کوئی ایسا کام کر لوں جس سے حضور خوش ہو جائیں۔ جب صدیق اکبر نے کہا نبی کی ختم نبوت پر ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، اے رسول اللہ کے صحابہ، اے جوان تابعین، جاؤ اور یمامہ جا کر کے جنگ لڑو، اس جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کر دو۔ تو وحشی کو موقع مل گیا، چلو چلتے ہیں۔ احد کی جنگ میں جو مسلمانوں کا نقصان کیا تھا جب میں کافر تھا، اب میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ کر دوں، حضور کو خوش کر دوں۔ اور اس کے بعد یمامہ کی جنگ میں گئے، بہت نشانہ باز آدمی تھے وحشی اس جنگ میں شریک ہوئے، سب لوگ لڑ رہے تھے لیکن وحشی کو ایک ہی آدمی کی تلاش تھی۔ وحشی نے سوچا نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، جب بجا ہی نہیں رہے گی تو سارا میٹر ہی ختم ہو جائے گا۔ وحشی سوچ رہے تھے جس شخص نے یہ فتنہ بپا کیا ہے اسی کی تلاش میں تھے، چھوٹا قد تھا، چھوٹی چھوٹی لال لال آنکھیں تھی، پکا رنگ تھا، نشان باز بہادر انسان تھا۔ مسلمہ کذاب کو ڈھونڈتے رہے۔ ایک دن مسلمہ مل گیا، جیسے ہی ملا وحشی نے اس کو مار ڈالا، اور مارنے کے بعد اس کی لاش پہ پیر رکھا، اور پیر رکھ کر کے جب اس کی شہرہ کاٹ رہے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے اے اللہ تو گواہ رہنا، جب میں کافر تھا تو میں نے اپنے زمانے کے بہترین انسان، نبی کے چچا، نبی کے محبوب امیر حمزہ کو شہید کیا تھا جب میں کافر تھا۔ اب میں مسلمان ہوں، اپنے دور کے سب سے بدترین انسان کو قتل کر رہا ہوں اور نبی کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر رہا ہوں۔ اس قتل کرنے کے عمل کو، اس شہید کرنے کے عمل کے معاملے میں کفارہ بنا دے اور مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر! توجہ فرمائے، یہ کارنامہ مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کرنے کا کارنامہ حضرت وحشی کا تھا۔ میری بات سے کچھ لوگ ناراض ضرور ہوں گے لیکن میں ناراضگی کی پرواہ اس لیے نہیں کرتا کہ میری روزی تمہارے گھروں سے نہیں، میری روزی مدینے کے تاجدار کی نالین کی خیرات ہے۔ جب میں شان علی مرتضیٰ پڑھتا ہوں اور شان اہل بیت پڑھتا ہوں تو بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اور جب میں شان صحابہ پڑھتا ہوں تو بھی میں پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اس نیت سے میں کچھ پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ میری فکر تو بس یہ ہے کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے عزیز، میرے جوان، وحشی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے تھوڑا سوچ لینا۔ میرے عزیز، جب رسول اللہ نے کسی کو معاف کر دیا، ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آپ کے ابا نے کسی کو معاف کیا تو کیا آپ اس سے بدلہ لوگے تو بات کے وفادار رہو گے؟ میرے بھائی، جس کو رسول اللہ معاف کر دیں ہم ان کا حساب کتاب لے کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے میری گزارش ہے، یہ حضور کے صحابہ ہیں تو عرض کیا کر رہا تھا، یہ صدیق اکبر نے لڑی ہے ختم نبوت کی پہلی جنگ، اور یہ جنگ لڑی جاتی رہے گی۔ یاد رکھنا، اپنے بچوں کو بتاؤ ہمارے آقا خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ آخری نبی۔
کیا مطلب ہوا؟ آخری. آخری نبی کس کو کہتے ہیں؟ آخری مطلب ہوا اس کے بعد کوئی نہ آئے. آخری کا مطلب یہ اس کے بعد. اسی لیے حدیث میں جو آیا ہے خاتم بھی پڑھا جاتا ہے اور خاتم بھی پڑھا جاتا ہے, دونوں تلفظ ہے. خاتم بھی انا خاتم النبیین لا نبی بعد, میں آخری نبی. خاتم, پہلے خاتم کا مطلب سمجھ لیں, چلے پہلے خاتم کو سمجھ. خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر. کیا ہوتا ہے؟ خاتم مطلب مہر, اور خاتم مطلب ختم کرنے والا, اینڈ کرنے والا, آخری کرنے والا. سمجھ گئے بات؟ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, میرے بعد حضرت علامہ شاکر علی نوری ہمارے قائد, ہمارے امیر آئیں گے تو کیا میں اس جلسے کا آخری مقرر رہ جاؤں گا؟ بولو بولو بھائی, بولو بھائی. نہیں نا, یعنی میرے بعد جو آئے گا وہ آخری ہوگا, اور وہ بھی اس شرط پہ آخری ہوگا کہ اس کے بعد کوئی نہ آئے. یہی ہے نا؟ تو حضور خاتم ہے, حضور کیا ہے؟ آخری ہے, اینڈ ہے. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. لیکن حضور نے کیا کہا؟ انا خاتم النبی, میں خاتم. اب خاتم کی جب بات آئی تو چھوٹ بھائیوں کو اس میں کچھ نہ کچھ ڈالڈا ملانے کی کوشش کرنے کے لیے ہمت آ گئی. دیکھو خاتم ہے نا, خاتم. خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر. مہر ہم نے کہا ہمارے علماء نے نہیں چھوڑا کچھ. ہاں, ہمارے علماء, پھر ہمارے علماء جنہیں 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے مذہب اور مسلک ملا ہے, وہ لوگوں کے پاس دلیلیں کم ہیں. جن کے پاس 1450 سال پرانی روایت موجود ہے, سند موجود ہے, عقائد کا سلسلہ موجود ہے, الحمدللہ, تو ان کے پاس تو دلیل ہی دلیل ہے. اگرچہ دلیل نہ مانے, دلیل ہی دلیل ہے. اللہ اکبر. کا خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر, اپنی زبان میں اسٹیمپ. سمجھ گئے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مہر. اب یہ مہر کسے کہتے ہیں؟ دیکھو, جب خط لکھنے والا خط لکھتا تھا, جو لوگ خط لکھنا جانتے ہیں, ہمیں بچپنے میں اسکولوں میں خط لکھنا سکھایا جاتا تھا, اور ابھی بھی اسٹیمپ کا دور تو ابھی بھی ہے, مہر کا دور ابھی بھی ہے. بولو بھائی, جب آدمی خط پورا لکھ دیتا ہے تو مہر پہلے لگتی ہے کہ آخری میں لگتی ہے؟ بولو بھائی, بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ عنوان مشکل ہے, لیکن دیہات میں بیٹھ کر کے یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ حضور غوث پاک کا کرم ہے, یہ غریب نواز کی عنایتیں ہیں, یہ خاتم النبیین کا فیضان ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہے. ورنہ اتنا مشکل عنوان اتنی آسانی سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن آپ بہت غور سے سن رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور میں وہ آدمی نہیں کہ آپ کو کہوں کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ, اور نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ. وہ میٹر یہاں نہیں ہے, سمجھ میں آئے تو ہی, نہ سمجھ میں آئے تو پوچھو, جو پوچھ سکتے ہو. ہمیں جواب دینا آئے گا تو دیں گے, نہیں دینا آئے گا, ہمارا اسٹیج یتیم نہیں ہے. بڑے بڑے علماء مفتیان کرام یہاں موجود ہیں. حضرت علامہ مفتی منظر صاحب موجود ہیں, ہمارے بھائی, بڑے بھائی سید مولانا سید محمد قادری صاحب, بہت علماء. میں سب کے نام نہیں جانتا اور سب کا کی ڈگریاں بھی نہیں جانتا, لیکن یہ ٹوپیاں بتا رہی ہے, چہرے بتا رہے کہ یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں. اور اگر اس اسٹیج سے یہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ہمارے یہاں کمی نہیں ہے, بڑے اکابرین ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. اور اگر کہیں پر کوئی گاڑی رکتی ہے تو میرے امام نے 1200 کتابیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں. ہاں, اگر قادیانی گڑبڑ کرے گا تو قہر الدیان موجود ہے, ہاں, جزا اللہ عدوہ موجود ہے, ہمارے پاس موجود ہے یہ سب کتابیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے, ہم لوگ یتیم نہیں ہے, بڑا ذخیرہ رکھتے ہیں. توجہ کریں, خط جب کوئی لکھتا ہے تو اسٹیمپ کب لگاتا ہے؟ جن کو سمجھ میں آ رہی وہی کہیں گے, اور صحیح کہہ رہے ہیں تو کہیں گے پہلے اسٹیمپ لگتا ہے کہ آخری میں. جس کی عقل سلامت ہے مہر لگانے کے بعد کچھ لکھتا ہے؟ نہیں لکھتا. مہر کہتے ہی اس کو ہے, یہ آخری میں لگے گی, اب اس کے بعد کچھ لکھا نہیں جائے گا. اگر لکھا جائے گا تو مہر بے معنی ہو جائے گی. اگر خاتم مانو تو وہ آخری ہے, اور خاتم مانو تو وہ ایسی مہر ہے, مہر تو آخری میں لگا کرتی ہے, مہر کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا. تو میرا نبی مہر بن کر کے آیا ہے, میں وہ
یہاں ایک شبہ پیدا کہ حضرت عیسیٰ تو آئیں گے نا. ہاں اندھے کو بڑی دور کی کوڑی سوجی. حضرت عیسیٰ اب بالکل آئیں گے, بالکل آئیں گے, انکار کیسے. لیکن عیسیٰ نبی ہو کر بھی بحیثیت نبی نہیں آئیں گے, نبی ہو کر بھی بحیثیت نبی نہیں آئیں گے. اور وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے, وہ حضور کی شریعت کی پیروی کرنے آئیں گے. اپنا کلمہ پڑھانے نہیں آئیں گے, حضور کا کلمہ پڑھنے تشریف لائیں گے. اور پھر سنیے, حضرت عیسیٰ جو قیامت کے قریب آئیں گے نبی ہو کر بھی, ان کی اللہ اکبر نبوت ان کے ساتھ ہوگی, مگر وہ نبوت کا نظام لے کر نہیں آئیں گے, شریعت کو نافذ اپنی شریعت کرنے نہیں آئیں گے, وہ اپنا کلمہ پڑھانے نہیں آئیں گے. بلکہ جب حضرت عیسیٰ پہلے ہی دن نازل ہوں گے آسمان سے, آقا نے کیا شان بتائی. دمشق کی جامع مسجد, ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ آئیں گے. حضرت جبریل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے آئیں گے, زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. اور کب آئیں گے؟ جب فجر کی نماز کی اقامت ہو رہی ہوگی. عیسیٰ جیسے ہی تشریف لائیں گے, وہاں امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے. تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے, امام مہدی پیچھے ہو جائیں گے, کہیں گے آپ نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں 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 نہیں, آج نماز تو آپ نے پڑھانی ہے. اور حضرت عیسیٰ نبی کے بیٹے کے پیچھے کھڑے رہ کر کے نماز پڑھ کر کے بتائیں گے اپنا کلمہ پڑھانے نہیں آیا, خاتم النبیین کے کلمے کی تائید کرنے کے لیے آیا. آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ, وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن عیسیٰ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے. یعنی تم میں سے جو مہدی ہوگا نبی کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ کے نبی حضرت عیسیٰ بتا دیں گے میں نئی شریعت لے کر نہیں آیا, اپنی شریعت لے کر نہیں آیا. اور حضرت عیسیٰ پھر کیوں آئیں گے, کیوں آئیں گے, کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی, اے اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے, مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے. میرے بھائیو, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا ڈیٹیل ہے بھائی, کتنی ڈیپ ہے نا اسلام کی تعلیم میں, ہے نا کتنی. میری کوئی کمان نہیں, یہ تو بہت آسان کتابوں میں سب لکھا, قانون شریعت میں لکھا ہے, بارے شریعت, کوئی میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں. اصل میں میٹر یہ ہے, ہمیں کوئی چیز مشکل اس وقت لگتی ہے جب ہم علم حاصل کریں. یہ جو سب ساری گندگی بدعقیدگی کی ہے نا, کس بنیاد پہ؟ صرف اس بنیاد پہ کہ ہمارے پاس علم ہے, ہمارے جوانوں کے پاس علم ہے, ہماری بیٹیوں کے پاس علم ہے, اور علم سیکھنا بھی نہیں چاہتے. یہ دستار بندی کا جلسہ ہے, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اگر ایمان اور عقیدہ بچانا ہے تو ہر باپ یہ طے کر کے اٹھے یہاں سے کہ کم سے کم ایک بیٹے کو میں عالم دین, حافظ قرآن اور مفتی شرع ضرور بناؤں, تاکہ پورے خاندان کے عقیدے کی. اور اگر عالم حافظ مفتی نہیں بنا سکا تو کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا علم ضرور دینا جتنا ایک مسلمان پر سیکھنا فرض ہے. ایک مسلمان پر جتنا سیکھنا فرض ہے اتنا علم اپنے بچے کو ضرور دینا. علم نہیں ہونے سے نقصان کیا ہوتا ہے, بس میں بات اینڈ کر رہا ہوں, میرا وقت تو پورا ہو گیا ہے. حضرت جیسے آئیں گے میں اپنی بات پوری کر لوں گا, لیکن ذرا توجہ کریں. علم نہ ہونے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھو جو باطل فرقے کے لوگ ہیں نا, وہ حدیث صحیح پڑھتے ہیں. توجہ, میں ان کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو بات ہے وہ کر رہا ہوں. وہ حدیث صحیح پڑھتے ہیں, حدیث پڑھنے میں کوئی میٹر نہیں ہے, حدیث صحیح پڑھتے ہیں, لیکن حدیث کا جو معنی وہ بیان کرتے ہیں اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے گائے کے گھی کے اندر بکری کے دودھ کا بنا ہوا گھی ملا دیا. کوئی باریکی سے پہچان کرنے والی پہچان کر سکتا ہے نا, جیسے شہد میں گڑ کا پانی ملا دیا, کوئی باریکی سے پہچان کرنے والی پہچان کر سکتا ہے نا. اب دیکھو کیسے ڈنڈی مارتے ہیں, میں ایک مثال رکھتا ہوں پھر آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی. ڈنڈی کیسے مارتے ہیں, اور آپ کو علم نہیں ہے تو آپ متاثر ہو جاتے ہو, پھسل جاتے ہو. ایک حدیث ہے بہت تفصیل کے ساتھ اکثر جلسوں میں لوگ بیان کرتے ہیں, ہم بھی بیان کرتے ہیں, وہ بھی بیان کرتے ہیں, دوسرے فرقے کے لوگ ہم بھی بیان کرتے ہیں. کیا اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, نوجوان خاص سنیں, کہتے ہیں نا یار حدیث تو سب ایک بیان کرتے ہیں, قرآن تو سب ایک ہی پڑھتے ہیں, پھر یہ جھگڑا مسلک کا کیوں ہے؟ تو وہ مسلک کا جھگڑا بتا رہا ہوں, دھیان دینا.
ایک حدیث بار بار پڑھی جاتی ہے، اچھا وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، دونوں پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، بس اتنی بات ہے۔ حضور نے کیا کہہ دیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اگر سمجھ میں آئی تو میرے ساتھ مل کے کہہ دو، آقا نے کیا فرمایا؟ میری قبر کو عیدگاہ، بات سمجھ میں آتی ہے؟ میری قبر کو، بولو بھائی کچھ بول سکتے تو بولو نہ ذرا، میری قبر کو عیدگاہ، تھک تو نہیں گئے نا تو ذرا اچھے سے آواز دینا، میری قبر کو عیدگاہ۔ بھائی میں اصلاحی بیان کرتا ہوں نا تو آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن عقیدے کا بیان کرتا ہوں سوچتا ہوں کہ بھائی سمجھ میں آنا چاہیے ورنہ میں کہیں ناکام نہ ہوں، اور عقیدہ نہیں سمجھا سکا، گڑبڑ ہو گئی تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی بھی آخرت خراب میری بھی آخرت خراب۔ عقیدے میں بات کرنا ذرا آسان نہیں ہوتا ہے نا، مشکل کام ہے یہ۔ میری قبر کو عیدگاہ، بولو بھائی میری قبر کو عیدگاہ، اس حدیث کو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اب حضور نے اتنا کہا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی۔ اب وہ سمجھاتے کیسے؟ وہ سنو، کہتے دیکھو 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 رسول اللہ نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، مطلب کیا؟ اب مطلب مولوی صاحب ملا جی بیان کریں، مطلب یہ کہ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو، ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں پابندی کے ساتھ جمع ہوتے ہو اور وہاں بھیڑ اکٹھا کرتے ہو، ایسی میری قبر پہ بھیڑ اکٹھا نہیں کرنا، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ اب ایک کم پڑھا لکھا جوان سوچتا ہے کیا بات کی مولوی صاحب، ہم مولانا کیا بول، ہاں یار جب حضور نے کہہ دیا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا، یعنی عیدگاہ پہ جیسے بھیڑ اکٹھی کرتے ہو ایسے بھیڑ اکٹھی نہیں کرنا، تو یہ کیوں؟ جب رسول اللہ کے مزار پہ بھیڑ اکٹھی کرنے سے حضور نے منع کیا تو غریب نواز کیا میلہ کیوں، غوث پاک کیا میلہ کیوں، صابر پاک کیا میلہ کیوں، وارث دیواں کیا میلہ کیوں، مسعود سالار غازی کیا میلہ کیوں، صاحب البرکات کیا میلہ کیوں، قلب شریف میں میلہ کیوں، مہرہ شریف میں میلہ کیوں؟ یہ سنی بدعتی، پھر آپ دسل جاتے پھسل جاتے، کیوں؟ حدیث صحیح پڑھی، سمجھانے میں ڈنڈی ماری ہے نا، علم نہیں تھا پھسل گئے۔ اب عاشقوں سے سنو، حدیث تو صحیح ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ کرتے ہو ویسے بھیڑ مت کرنا۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام حضور کو حجرے میں کیوں رکھتے؟ حضور کہتے تھے جب بھیڑ ہی نہیں کرنا، کسی نے آنا ہی نہیں تو جنگل میں حضور کوئی آرام گاہ بنا کے چھپا دو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، جب پتہ نہیں چلے گا تو کوئی آئے گا ہی نہیں۔ حجرے رسول میں حضور کو رکھا گیا۔ ارے انسان تو انسان آقا فرماتے ہیں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک میلہ لگائے رہتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک میلہ لگائے رہتے ہیں، اور صحابہ کرام کو کوئی شام سے آ رہا ہے کوئی یمن سے آ رہا ہے، حتیٰ کہ بلال حبشی شام جا کے رہنے لگے تو حضور نے خواب میں کہا بلال تو شام میں رہتا ہے، میرے مدینے میں میری زیارت کے لیے آ۔ جب یہ مطلب ہوا کہ بھیڑ نہ لگاؤ تو بلال کو کیوں بلا رہے ہو، صحابہ کو کیوں بلا رہے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر حضور کے مزار پر تو فرشتوں کا میلہ رہتا ہے اور انسان بھی لاکھوں، جتنے لاکھ حضور کے مزار پر روزانہ حاضر ہوتے کسی کیا نہیں، لاکھ نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں رہتے ہیں، تو حضور نے یہ ضرور کہا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، مطلب یہ نہیں ہے کہ بھیڑ مت لگانا، اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ورنہ بیٹھ کے بات کر لو۔ اب مطلب میں بتا رہا ہوں، ذرا عاشقوں کا مطلب سنو، مطلب آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ میری قبر کو عیدگاہ، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، مطلب کیا؟ جیسے عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو، سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو، عید اور بقرعید پر ایسے 2 مرتبہ مت آنا۔ او میرے عاشقوں، جب موقع ملے اب تب آ جانا، کیونکہ من زار قبری وجب له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہونے۔ میں الحمدللہ ہمارے مالیگاؤں میں کئی عیدگاہ ہیں، ایک عیدگاہ کا میں خود بھی امام ہوں اور اب تقریباً کم و بیش 10-11 سال ہو رہے ہیں میں امام ہوں، لیکن امام ہو کر بھی میں سال میں دوسری مرتبہ کبھی عیدگاہ نہیں جاتا،
تیسری مرتبہ نہیں جاتا، بلکہ اب تو دوسری بار بھی نہیں جا پاتا ہوں، لیکن تیسری بار تو کبھی نہیں گیا۔ یہ پوچھو بڑے بڑے متقی لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی عیدگاہ تیسری بار سال میں جاتا ہے؟ آپ جاتے ہو؟ تہجد گزار بھی عیدگاہ تیسری بار سال میں نہیں جاتا۔ تو آقا نے کیا کہا؟ عیدگاہ نہیں بنانا، یعنی 2 مرتبہ گن گن کے نہیں آنا، جب موقع ملے، صبح موقع ملے تو آنا، شام موقع ملے تو آنا، رات موقع ملے تو آنا، آتے رہنا جاتے رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر عبادت پہ ثواب ملتا ہے۔ توجہ، ہر عبادت پہ ثواب ملتا ہے، ہر عبادت پہ ثواب ملتا ہے۔ حج کرو ثواب، نماز پڑھو ثواب، روزہ رکھو ثواب، زکات دو ثواب، بہن کے ساتھ اچھا سلوک ثواب، ماں باپ کا چہرہ دیکھو ثواب۔ لیکن رسول اللہ کا مزار دیکھو تو شفاعت کا وعدہ ملتا ہے۔ ثواب والا پھنس سکتا ہے، شفاعت کے وعدے والا نہیں پھنس سکتا۔ شفاعت کے وعدے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حضور وعدہ کرتے ہیں جب تو پھنسے گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا اللہ اس کو معاف کر دے۔ جب حضور شفاعت کریں گے تو بولو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لینے ہے گناہ، پرہیزگاری واہ واہ، سب سے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ پارے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔